مسئلہ سماع موتا کے بارے میں جو ہمارا دعویٰ ہے وہ میں نے آپ کو لکھوایا اور فریق مخالف کا جو نظریہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو ہمارا دعویٰ ہے کوئی میت کسی زیارت کنندہ کی کوئی بات کسی وقت قبر کے پاس یا قبر سے دور جسد انصری کے کانوں سے نہیں سنتا۔ خرق عادت کے طور پہ سننا یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ خرق عادت کے طور پہ اگر کسی موقع پہ کسی میت نے کوئی کلام سن لی تو یہ ہماری اس بحث سے خارج ہے۔ عادتاً کوئی میت کسی کی کوئی بات کسی وقت قبر کے پاس یا دور جسد انصری کے کانوں سے نہیں سنتا۔ میں نے دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ عقیدے کے اس بات کے لیے کس قسم کی دلیل درکار ہے۔ میں نے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کی کئی کتابوں سے آپ کو حوالے لکھوائے کہ عقیدہ چونکہ قطعی ہوتا ہے لہذا اس کو ثابت کرنے کے لیے قطعی دلیل چاہیے، اور وہ ہے قرآن، حدیث مشہورہ اور اجماع صحابہ۔ خبر واحد اگر سونے کی طرح کھری ہو، صحیح ہو، تو عقیدے کے ثبوت میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس ساری بحث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو قائلین سماع موتا کا دامن دلائل سے خالی ہے۔ کوئی قطعی دلیل ان کے پاس مردوں کے سننے کے بارے میں نہیں ہے، اور جو لوگ عدم سماع کے قائل ہیں جیسے اشاعت التوحید و سنہ کا نظریہ اور مسلک بھی ہے، ہمارے پاس قرآن پاک میں عدم سماع موتا کے دلائل موجود ہیں۔ سورت فاطر ہے،
اور اس کی آیت نمبر 22 ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں۔ دوسری آیت ہے سورۃ نمل کی، آیت نمبر 80 ہے۔ انک لا تسمع الموتى، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تیسری دلیل ہے سورۃ روم، اس کی آیت نمبر 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ ہم تینوں آیتیں اس بات پر پیش کرتے ہیں کہ مردے دنیا والوں کی کوئی بات چاہے سنانے والے امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہوں، وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ فریق مخالف جو ہے ان تین آیتوں کا کیا جواب دیتا ہے جی؟ ان کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں سما کی نہیں اسما کی نفی ہے۔ اگر کئی حضرات کو سما اسما کا فرق نہیں پتا تو دوسرے معنی میں یوں سمجھیں، وہ کہتے ہیں یہاں سننے کی نفی نہیں سنانے کی نفی ہے، آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں؟ یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ دوسرا جواب ان کے پاس یہ ہے کہ کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے عدم استفادہ میں۔ لکھ لیں، میں آسان کر دیتا ہوں، عدم استفادہ یعنی جس طرح کافر سننے کے باوجود فائدہ حاصل نہیں کرتے، اسی طرح مردے سنتے تو ہیں مگر اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ بحث کروں، ہم وہ جگہ دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 346 ہے، سورۃ نمل ہے۔ اور آیت نمبر 80 ہے۔ صفحہ نمبر 346 سورۃ نمل، آیت نمبر 80۔ انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے،
ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے پکار اپنی بات. اذا ولوا مدبرین، جب وہ بہرے پیٹھ دے کے چلے جائیں. چلو سامنے تو کوئی منہ سے کوئی اشارہ مشارے سے سمجھ آ جائے، پیٹھ دے کے جا رہا ہو آپ پیچھے سے بلائیں، نہیں سنا سکتے. وما انت بہاد العمی، اور آپ نابینا کو رستہ نہیں دکھا سکتے عن ضلالتہم، ان کی گمراہی کے بعد. ذرا اس پر آپ غور کریں گے جی. انک لا تسمع الموتى، یہاں تو ہمارے دوستوں نے تعویل کر لی کہ سنانے کی نفی ہے، سننے کی نہیں ہے. آپ سنا نہیں سکتے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں؟ سنتے ہیں، آپ سنا نہیں سکتے. تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آیت کے اگلے حصے کا مفہوم کیا ہوگا؟ ولا تسمع الصم الدعاء، میرے پیغمبر آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بہرے سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے. اور تیسرے درجے پہ کیا معنی ہوگا؟ وما انت بہاد العمی، آپ نابینوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. نابینا دیکھتے تو ہیں، یہی معنی اس کا. بھائی نابینے دیکھتے تو ہیں، آپ دکھا نہیں سکتے. بہرے سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے. تو یہ تو بڑی مضحکہ خیز بات بن جائے گی. تو یہ تعویل ہے ان کی. ابو جہل کفار جب اس دنیا میں تھے اور میرے پیارے پیغمبر بھی تھے تو آپ ان کو اپنی بات سناتے تھے اور مشرکین آپ کی بات سنتے تھے. پھر جب وہ مر گئے تو وہ تو سنتے ہیں لیکن اس وقت آپ نہیں سنا سکتے. یعنی ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، مرنے والوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بدستور سن رہے ہیں. الیاذ باللہ خاکم بدہن. آپ میں کوئی کمی واقع ہو گئی کہ وہ تو سن رہے ہیں لیکن آپ انہیں نہیں سنا سکتے. یہ ایک جواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آئیے جی ذرا، جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تینوں آیتیں جو اشاعت التوحید کے علماء مردوں کے نہ سننے پر پیش کرتے ہیں، یہ ان کی دھینگا مشتی ہے. ان سے کوئی ثابت نہیں ہوتا مردوں کا نہ سننا. اس سے تو ثابت ہوتا ہے آپ سنا نہیں سکتے. تو اشاعت التوحید والے اسے عدم سماع پر بطور دلیل کیوں پیش کرتے ہیں؟ چلو آئیے جی اس کا جواب دیتے ہیں جی. سب سے پہلے ان آیتوں کو عدم سماع موتا پر ہم نے پیش کیا یا صحابہ نے پیش کیا؟ جب آپ نے بدر کے مرنے والے کفار کو ایک کنویں میں گھسیٹ کے ڈالا اور آپ اس کی منڈیر پہ آئے اور آپ نے ایک ایک کافر کا نام لیا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا. جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا
فتح کا، کامیابیوں کا، نصرت کا، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جس چیز کا وعدہ رب نے تم سے کیا تھا، ذلت کا، شکست کا، عذاب کا، کیا تم نے بھی سچا پایا کہ کوئی نہیں؟ یہ آپ نے کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے مشرکین کے لاشوں سے گفتگو کی، ان کا نام لے لے کے گفتگو کی۔ سب سے پہلے حضرت عمر بولے رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، بخاری جی صفحہ 566 جلد دوسری۔ آپ ان جسموں سے کس طرح کلام فرما رہے ہیں جن کے اندر روح موجود ہو نہیں؟ مسند احمد نے اس کو کس طرح نقل کیا جی؟ مسند احمد صفحہ نمبر 287 اور جلد دوسری جی۔ یہ بہت عجیب لفظ ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث، آپ 3 دنوں کے بعد ان کو ندا لگا رہے ہیں، 3 دنوں کے بعد ان کو آپ بلا رہے ہیں، وَهَلْ يَسْمَعُونَ، کیا وہ سن رہے ہیں؟ اب سنانے کی بات حضرت عمر نہیں کر رہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ وَهَلْ يَسْمَعُونَ، کیا وہ سن رہے ہیں؟ یقول اللہ، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ، یہ کس نے پیش کی سب سے پہلے اس آیت کو؟ مردوں کے نہ سننے پر۔ پیچھے لفظ ذرا دیکھو، حال یسمعون، کیا یہ سنتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا، انک لا تسمع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا یہ مفہوم کس سے سیکھا ہوگا؟ کس سے پڑھا ہوگا؟ کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے کسی کے کلام کو سن نہیں سکتے۔ حضرت عمر نے یقیناً اس آیت کا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا۔ چنانچہ بخاری کی ایک اور روایت ہے، وہ بھی آپ حوالہ لکھ لیں، صفحہ نمبر 573 ہے، جلد دوسری ہے۔ قال ناس من اصحابہ، نبی پاک کے صحابہ میں سے کئی لوگ بولے۔ پہلے صرف حضرت عمر کی بات تھی اور اب کیا آ گیا؟ ناس من اصحابہ، یا رسول اللہ تنادی ناسن امواتن، آپ مردوں کو آواز لگا رہے ہیں، آپ مردوں کو ندا کر رہے ہیں۔ مسند احمد کا ایک حوالہ لکھیے جی، صفحہ 276 جلد دوسری۔ صفحہ 276 جلد دوسری۔ فقال له اصحابہ، جب آپ نے ان مرنے والے کافروں سے گفتگو کی نا تو آپ سے آپ کے کئی صحابہ نے کہا اتکلم قوما موتا،
مردہ لوگوں سے بات کرنے لگے ہیں. ایک روایت میں آیا حضرت عمر بولے, ایک روایت میں آیا قال ناس من اصحابی, ایک روایت میں آیا فقال له اصحاب. بخاری کی روایت, مسند احمد کی روایت. تعجب کیا, آپ مردوں سے بات کرنے لگے ہیں, آپ مردوں کو ندا دینے لگے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے انصاف سے بتائیے گا, اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ مردے دنیا والوں کی بات, ندا, کلام سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو جب آپ نے مردوں سے کلام کیا تو صحابہ اس پر تعجب کرتے؟ بولو, کرتے تعجب؟ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو کبھی تعجب نہ کرتے. صحابہ کا تعجب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ مرنے والے دنیا والوں کی ندا اور کلام کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تبھی تو تعجب کر رہے ہیں, آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں, آپ مردوں کو ندا کر رہے ہیں. جواب میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا تمہیں کیوں تعجب ہو گیا ہے بھائی, مردے سنتے ہیں نا, بات ختم ہو جاتی. میرے پیارے پیغمبر جواب دیتے تمہیں کیا تعجب ہو گیا ہے, کیوں تعجب کر رہے ہو, میں نے مردوں سے بات کی ہے, تمہیں تعجب کیوں ہو گیا ہے, سنتے ہیں نا مردے. نہیں کہا. میرے نبی نے جواب میں فرمایا انہم الآن یسمعون ما اقول لهم. کتنی قیدیں لگائیں میرے پیارے پیغمبر نے؟ 3. ورنہ صاف لفظوں میں آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا مردے سنتے ہیں, تمہیں تعجب کیوں ہو گیا ہے؟ نہیں, آپ نے فرمایا انہم, صرف یہ مردے, سارے مردے نہیں. الآن, صرف اب, ہر وقت نہیں. ما اقول لهم, صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, ہر ایک کی بات. 3 قیدیں لگائیں میرے نبی نے. انہم, بے شک وہ, سارے نہیں. الآن, اب, ہر وقت نہیں. یسمعون ما اقول لهم, سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ہر ایک کی بات نہیں سنتے, جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہ بات سن رہے ہیں. یہاں پھر میں ایک نقد جواب یہاں دینا چاہتا ہوں. جو لوگ مردوں کے سما کے قائل ہیں کہ مرنے والا دنیا والوں کا کلام, پیغام, سلام سنتا ہے, وہ اپنے مسلک پہ نبی پاک کے اس ارشاد کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. آپ ان کی تقریریں سن لیں, آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں, سب نے مردوں کے سننے پر آپ کے اس قول کو پیش کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ سن رہے ہیں. اشاعت التوحید والے کیسے کہتے ہیں کہ مردے دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے؟ نبی پاک نے تو فرمایا وہ سن رہے ہیں. یہاں تک تو میٹھا میٹھا تھا نا, ہپ ہپ ہو گیا. اس سے آگے تھوڑا سا کڑوا ہے, ادھر نہیں جائیں گے, آگے نہیں پڑھیں گے. بخاری کی روایت پوری نہیں پڑھیں گے, آگے پڑھیں نا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. ام المومنین
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ بات پہنچی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں. یسمعون پہ ذرا غور کرنا جی. یسمعون نبی پاک نے کیا کہا تھا؟ سن رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں میری ماں نے کیا کہا؟ اسی بخاری میں اسی جگہ پہ یہاں یہ روایت ہے نا، آپ کا کلام ہے، آپ کا ارشاد ہے، اس سے آگے ساتھ ہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لا تسمع یہ میری ماں نے کہا، یہ ام المومنین نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی گہری نظر ہے قرآن پاک پہ، اور کتنا فہم اللہ نے دیا ہے ام المومنین کو قرآن کی تفسیر میں. کہتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں میری بات کو. کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لا تسمع، یہ مردوں کے نہ سننے پر حضرت عمر کے بعد اس آیت کو بطور دلیل کس نے پیش کیا؟ ہم نے تو اب پیش کیا ہے بھائی. سب سے پہلے حضرت عمر نے پیش کیا، سب سے پہلے اس آیت کو عدم سماع موتا پر ام المومنین نے پیش کیا. جب کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ جملے کہے تھے انہم الان یسمعون، یہ یسمعون کے جملے کہے تھے، تو میری ماں نے کہا ابن عمر بھول گئے، آپ نے یہ کہا تھا انہم لیعلمون. کیا علم ہے میری ماں کا، کیا تفقہ ہے اور کیا تفکر ہے اور کیا تدبر ہے. یسمعون کا معنی کیا کر دیا؟ یعلمون. ابن عمر بھول گئے، آپ نے کہا تھا انہم لیعلمون انا ما کنت اقول لهم حق ثم قرات انک لا تسمع. ابن عمر بھول گئے، آپ نے دراصل یہ کہا تھا، یا آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا. غور کرنا، میری ماں جو تعبیر کر رہی ہیں قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہیں انک لا تسمع الموتى، اور میرے پیارے پیغمبر کے ارشاد میں کتنی خوبصورت تعبیر کی ہے. کہتی ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد اس جہان میں یہ پہنچ چکے ہیں، وہاں جا کے ان کو تم سے زیادہ پتا چل گیا ہے کہ میں حق تھا اور سچ تھا. یسمعون کا معنی کیا کیا؟ یعلمون. سما بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا. یہ ام المومنین نے تعبیر کی. بخاری صفحہ 567 جلد دوسری، مسلم صفحہ 303 جلد پہلی. یہ 2 ہجری کی بات ہے. غزوہ بدر کس ہجری میں ہوا؟ 2. 56 ہجری میں ام المومنین کا انتقال ہوا. غزوہ بدر کے 54 سال بعد
حضرت ابن عمر سمیت کسی ایک صحابی نے ام المومنین کے قول کی تردید نہیں کی ابن عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہوں کہ نہیں ماں جی نہیں، یہی جملے تھے جو میں بتا رہا ہوں، یسمعون، میری ماں نے اس کی تعویل کی یعلمون، قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھا انک لا تسمع، کوئی صحابی نہیں بولا۔ شکر اے اس ویلے کوئی نہیں سن، ورنہ یہ بولتے اور ام المومنین سے کہتے آپ جو انک لا تسمع الموتى پڑھ رہی ہیں اس میں تو اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی کوئی نہیں، آپ یہ آیتیں کیوں تلاوت کر رہی ہیں؟ یا ہم وہاں تھے بدر میں، ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ صحابہ چپ کرنے والے لوگ تھے، کوئی بندہ غلط بات کہے تو صحابہ چپ کر جائیں،